ہماری یہ جو پوری دنیا ہے، ستاروں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ذرے تک، کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ سب ایک ہی مشترکہ اصول پر چلتی ہے؟ آج ہم اسی عالمگیر زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی پیمائش کا وہ نظام جو ہر سائنسی شعبے کی بنیاد ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف ہے گھر میں کیک بنانا اور دوسری طرف ہے خلا میں راکٹ بھیجنا۔ ان دو بالکل الگ دنیاؤں میں بھلا کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے؟ ایک کا تعلق باورچی خانے سے ہے، دوسرے کا کائنات کی گہرائیوں سے۔ جواب شاید حیران کن ہو، ان دونوں کا انحصار ایک ہی چیز پر ہے، پیمائش کی ایک مشترکہ قابل بھروسہ زبان۔ چاہے بیکنگ کے لیے ایک کپ میدا ناپنا ہو یا راکٹ کے لیے ہزاروں لیٹر فیول، دونوں میں ایک چیز لازمی ہے، اور وہ ہے درستگی۔ اور یہ درستگی ایک ایسے نظام سے آتی ہے جسے سب مانتے ہوں۔ اچھا، تو یہ پیمائش آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک نمبر ہوتا ہے؟ نہیں، بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ آئیے ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سائنس کی زبان میں کوئی بھی ایسی چیز جسے ناپا یا تولا جا سکے اسے کہتے ہیں طبعی مقدار، جیسے کسی کا وزن، کمرے کا درجہ حرارت یا گاڑی کی رفتار۔ یہ سب طبعی مقداریں ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جنہیں ہم اعداد کی زبان میں بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہر پیمائش کے ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے اس کی عددی قیمت جو بتاتی ہے کتنا، جیسے 5، اور دوسرا بہت اہم حصہ ہے اس کی اکائی، یعنی کس چیز کا، جیسے کلومیٹر۔ اگر کوئی کہے کہ میرا گھر 5 دور ہے تو اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہے میرا گھر 5 کلومیٹر دور ہے تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ اب ذرا ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں ہر شہر، ہر ملک اپنی مرضی کی اکائیاں استعمال کر رہا ہو۔ سوچیں کیسا ہوگا اگر ایک جگہ وزن کے لیے پتھر استعمال ہوں اور دوسری جگہ لکڑی کے ٹکڑے۔ یہ تو صرف الجھن نہیں، یہ تو مکمل افراتفری ہوگی۔ اسی لیے ایک متفقہ معیار زندگی اور سائنس دونوں کے لیے ناگزیر ہے۔ تو معیار کے بغیر ہماری دنیا کیسی دکھتی؟ سائنسی تجربات کو دہرانا ناممکن ہو جاتا، بین الاقوامی تجارت ٹھپ ہو جاتی، اور ہر طرف بس غلط فہمیاں ہی ہوتی۔ اس کے برعکس ایک مشترکہ معیار ہمیں کیا دیتا ہے؟ وہ ہمیں دیتا ہے وضاحت، ایک دوسرے پر بھروسہ، اور پوری دنیا کے سائنسدانوں کو ایک ہی زبان میں بات کرنے کا موقع۔ اور یہی بات اس نقطے کو مزید پختہ کرتی ہے کہ پیمائش کا مطلب ہی عدد اور اکائی کا ملاپ ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرا بالکل بے معنی ہے۔ تو پھر اس عالمی افراتفری کا حل کیا نکلا؟ حل یہ نکلا کہ انسانوں نے مل کر ایک زبان بنائی، ایک ایسا نظام جسے ہم آج SI سسٹم کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جانتے ہیں اس زبان کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ صرف 7 حروف تہجی پر، یعنی 7 بنیادی اکائیوں پر۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا، صرف 7۔ ہماری یہ اتنی بڑی کائنات، اس کی ہر ایک چیز، اس کے تمام اصول ان صرف 7 بنیادی اکائیوں سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ اور یہ ہیں وہ 7 بنیادی اکائیاں، وہ بنیاد جس پر سائنس کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ لمبائی کے لیے میٹر، وزن کے لیے کلوگرام، وقت کے لیے سیکنڈ۔ یہ سائنس کی زبان کے ABC کی طرح ہیں۔ باقی جتنی بھی ہزاروں اکائیاں ہیں نا، جیسے رفتار، دباؤ یا توانائی، وہ سب انہی 7 سے مل کر بنتی ہیں۔ تو ان بنیادی اکائیوں کو سمجھنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اس مشترکہ زبان کی آخر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس نے ہماری دنیا کو آخر بدلا کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ صرف کچھ اکائیاں نہیں ہیں، یہ انسانی تعاون کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ اسی زبان کی بدولت تو آج ہم خلا میں نئی دنیایں تلاش کر رہے ہیں، عالمی سطح پر تجارت کر پاتے ہیں، اور ایسی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں جس کا کچھ عرصہ پہلے تک تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمارا مشترکہ نقطۂ آغاز ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس کائنات کو ناپنے اور سمجھنے کی اتنی طاقتور زبان آ چکی ہے، تو اگلی عظیم دریافت کیا ہوگی جسے ہم اسی زبان میں قلم بند کریں گے؟ کون سا نیا راز ہے جو کھلنے کا منتظر ہے؟